اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں محمد رفیع اللہ رضوی، مدرس دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، جماعت ثالثہ کے طلباء سے مخاطب ہوں۔ علامہ ابن حاجب رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ کے 3 قسم میں منحصر ہونے کی دلیل دیتے ہوئے فرمایا تھا: لِأَنَّهَا إِمَّا أَن تَدُلَّ عَلَى مَا فِي لَفْظِهَا أَوْ لَا الثَّانِي الْحَرْفُ وَالْأَوَّلُ إِمَّا أَن يَقْتَرِنَ بِهَذِهِ الثَّلَاثَةِ أَوْ لَا الثَّانِي الْاسْمُ وَالْأَوَّلُ الْفِعْلُ۔ اس لیے کہ وہ دلالت کرے گا معنی مستقل پر یا نہیں، ثانی حرف ہے، اور اول باعتبار معنی مقترن ہوگا کسی ایک زمانے کے ساتھ تینوں زمانوں میں سے یا نہیں، ثانی اسم ہے اور اول فعل ہے۔ ثانی اسم ہے اور اول فعل ہے۔ الثانی الحرف، قولہ الثانی الحرف، جیسے من اور الی کہ یہ دونوں اپنے معنی ابتدا اور انتہا پر بغیر دوسرے کلمہ کے ملائے دلالت نہیں کرتے، کیونکہ مستقل بالموصولیت نہیں، جیسے سرت من البصرۃ الی الکوفہ۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ثانی الکلمہ محذوف کی صفت ہے، ثانی الکلمہ محذوف کی صفت ہے تو لازم تھا کہ ثانیہ فرماتے، کیونکہ موصوف اور صفت میں مطابقت ضروری ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہاں پر بقرینہ تقسیم کلمہ بتاویل قسم ہے، لہذا الثانی کہنا درست ہو گیا۔ اس قسم کو حرف کے ساتھ موسوم اس لیے کیا گیا کہ حرف لغت میں معنی طرف ہے، چنانچہ اہل عرب کہتے ہیں فلان فی حرف الوادی، یعنی فی طرف الوادی، اور یہ قسم طرف کلام میں واقع ہوتی ہے، لہذا اس کو حرف کے ساتھ موسوم کیا گیا۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ قسم کبھی وسط کلام میں بھی واقع ہوتی ہے، جیسے اريد ان تحسن الی میں ان وسط کلام میں واقع ہے۔ تو اب یہ کنارے میں کہاں وسط کلام ہے، تو طرف کہنا کیسے سے حرف کہنا کیسے ہوا؟ جواب طرف سے مراد یہ ہے کہ اسم فعل کی جانب مقابل میں یہ قسم واقع ہوتی ہے، جیسا کہ ظاہر ہے اسم فعل حرف۔ سوال، یہ قسم غیر مستقل ہے اور اسم فعل مستقل ہے، تو غیر مستقل کے مقابلے میں کیوں کر ہو سکے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ مقابلہ سے مراد یہ ہے کہ اسم و فعل کلام کا رکن واقع ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اور یہ قسم رکن نہیں، چنانچہ اسم مسند الیہ اور مسند دونوں ہوتا ہے، اور فعل مسند، اور یہ قسم نہ مسند الیہ نہ مسند۔ والاول، یعنی قسم اول جو کسی معنی پر بغیر دوسرے کلمہ کے ملائے دلالت کرے۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے
کہ ان یقترنا میں ضمیر فاعل کا مرجع، ان یقترنا میں ہوا جو ضمیر ہے اور اس کا فاعل کا مرجع الاول ہے یا معنی، دونوں صورت باطل ہیں۔ اول اس لیے کہ اقتران بزمان صفت معنی ہے، صفت کلمہ نہیں، اور الاول سے مراد کلمہ ہے، اور دوسرا اس لیے کہ معنی اس کلام میں مذکور نہیں، تو اضمار قبل ذکر لازم آیا، یہ بھی باطل۔ جواب یہ ہے کہ ضمیر فاعل کا مرجع معنی ہے، اور وہ اگرچہ صراحتاً مذکور نہیں مگر اول کے ضمن میں مذکور ہے، کیونکہ اول کلمۃ دلت علی معنی فی نفسہا سے عبارت ہے، جیسے اعدلوا هو اقرب للتقوی میں عدل بضمن اعدلوا مذکور ہے، اور وہی ضمیر ہوا کا مرجع ہے، وہی ضمیر ہوا کا مرجع ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، معنی فعل کا زمانہ کے ساتھ اقتران ہوتا ہے، معنی فعل زمانہ سے مقترن ہو، اقتران ہوتا ہے، یہ تسلیم نہیں، ورنہ اقتران الزمان بالزمان لازم آئے گا کہ معنی فعل اقتران زمان، معنی فعل کا زمانہ کے زمانہ فعل زمانے کے ساتھ مقترن ہوتا ہے، ورنہ اقتران زمان بالزمان لازم آئے گا، کیونکہ زمانہ معنی فعل کا جز ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں زمانہ معنی فعل کا جز ہے، اور اقتران کل بغیر اقتران جز ممکن نہیں، اور اقتران الزمان بھی زمان باطل ہے۔ جواب معنی فعل میں جو مقترن بالزمان ہوتے ہیں اس سے مراد معنی مطابقی نہیں کہ یہ اعتراض لازم آئے گا، بلکہ مراد معنی تضمنی ہیں جن کو حدث کہا جاتا ہے، یعنی مصدر کے معنی۔ اب اس پہ سوال پیدا ہوگا کہ مصدر کے معنی وجود میں کسی نہ کسی زمانے کے ساتھ مقترن ہوتے ہیں، مثلا ضرب کے معنی زمانے ماضی میں پائے جائیں گے، یا حال میں یا استقبال میں، جس میں پائے گئے اسی کے ساتھ مقترن ہوئے تو لازم آیا کہ مصدر بھی فعل ہو جائیں۔ جواب یہ ہے کہ اقتران بالزمان سے مراد وجود میں اقتران نہیں ہے کہ مصادر کا دخول فعل کی تعریف میں لازم آئے، بلکہ فہم میں اقتران بالزمان مراد ہے، یعنی بروقت اطلاق فعل اس کے معنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ مقترن ہو کر کے مفہوم ہو، اور مصادر سے ان کے معنی زمانے کے ساتھ مقترن ہو کر کے مفہوم نہیں ہوتے۔ اب سوال پیدا ہوا کہ صاحب زید ضارب امسے میں ضارب اسم فاعل کے معنی زمانہ کے ساتھ مقترن ہو کر کے مفہوم ہوتے ہیں۔ زید ضارب امسے، زید کل مارے گا، تو معنی زمانہ ماضی کے ساتھ مقترن ہو کر مفہوم ہوتے ہیں، تو چاہیے کہ ضارب فعل ہو جائے، حالانکہ فعل نہیں ہے، اچھی طرح جانتے ہیں اس میں۔ جواب یہ کہ مراد یہ ہے کہ جو لفظ معنی پر دلالت کرتا ہے وہی زمانہ پر دلالت کرتا ہو، اور زید ضارب امسے میں ضارب زمانہ پر دلالت ضارب کی نہیں بلکہ امسے زمانہ ماضی پر دلالت کر رہا ہے، تو ضارب فعل کی تعریف میں داخل نہیں ہوا، ہے کہ نہیں؟ بس بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد رفیع اللہ رضوی، مدرس دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، جماعت ثالثہ کے طلباء سے مخاطب ہوں۔ مصنف فرماتے ہیں اولا الثانی الاسم والاول الفعل، جس کے معنی فہم میں کسی مخصوص زمانے کے ساتھ مقترن نہ ہو، جس کے معنی فہم میں کسی مخصوص زمانے کے ساتھ مقترن نہ ہو، دوم کو اسم کہتے ہیں۔ مقترن ہوں گے یا نہیں، اس کے زمان مقترن ہوں گے زمانے سے یا نہیں، کہتے ہیں دوم کو اسم کہتے ہیں۔ یہ بصریہ کے نزدیک سیمون بمعنی علوون سے ماخوذ ہے، سیمون بمعنی علوون سے ماخوذ ہے، اور شک نہیں کہ یہ فعل و حرف پر بلند ہے۔ اسی واسطے قسم دوم کو اسم کے ساتھ موسوم کیا گیا۔ سیمون بصریہ کے نزدیک سیمون بمعنی علوون سے ماخوذ ہے، اور شک نہیں کہ یہ فعل اور حرف پر عالی بلند ہے، اسی واسطے قسم دوم کو اسم کے ساتھ موسوم کیا گیا۔ آخر سے واو حذف ہوا اور اس کی جگہ اول میں حمزہ وصل آ گئی، سیمون اسمون ہو گیا۔ سوال: اسم کی بلندی سے اگر یہ مراد ہے کہ اس کا ہر فرد بلند ہے تو یہ ممنوع ہے، کیونکہ لیتا اور لعل اسم کے بعض افراد پر بلند ہیں، جیسے من اور ما پر کہ یہ دو حرفی ہیں اور وہ زیادہ۔ اور اگر اسم کی بلندی سے مراد یہ ہے کہ بعض افراد اسم کے بلند ہوتے ہیں تو اسم کی کیا تخصیص، فعل کے بھی بعض افراد بلند ہوتے ہیں، جیسے اجتنب من پر بلند ہے، اور حرف کے بعد بعض افراد بھی بلند ہوتے ہیں، جیسے لالا اور لیتا کو ما پر بلندی حاصل ہے۔ جواب یہ ہے، مراد یہ ہے کہ اسم کا ہر فرد فعل اور حرف پر بلند ہوتا ہے، مگر بلندی سے مراد کثرت حروف نہیں کہ مذکورہ اعتراض لازم آئے، بلکہ بلندی سے مراد یہ ہے کہ تنہا اسم کے افراد سے کلام مرکب ہو جاتا ہے، بخلاف فعل و حرف کہ تنہا ان کے افراد سے کلام مرکب نہیں ہوتا۔ اور کفیہ کے نزدیک اسم وسم بمعنی علامت سے ماخوذ ہے، ابتدا سے واو حذف ہو کر اس کی جگہ حمزہ وصل آ گئی، وسم، اور ابتدا واو حذف کر کے اس کی جگہ حمزہ وصل آ گئی، چونکہ یہ قسم اپنے معنی پر علامت ہوتی ہے، اور اسم کا معنی یہ سیمون سے ماخوذ جس کا معنی علامت ہوتی ہے، اس لیے اسم کے ساتھ موسوم کی گئی، اس اسم کو اسم کے ساتھ موسوم کیا گیا۔ والاول فعل، یعنی قسم اول جو کہ معنی پر بغیر دوسرے کلمہ کے ملائے دلالت کرے، قسم اول جو معنی پر بغیر دوسرے کلمہ کے ملائے دلالت کرے اور اس کے معنی کسی مخصوص زمانے کے ساتھ
مقترن ہو کر مفہوم ہوتے ہوں وہ فعل ہے، وہ فعل ہے۔ اس قسم کو فعل کے ساتھ موسوم اس لیے کیا گیا ہے کہ فعل کے معنی لغت میں حدث، فعل کے معنی لغت میں حدث ہیں، یعنی معنی مصدری، اور یہ قسم یعنی فعل ان پر مشتمل ہوتی ہے، تو اس قسم کا تسمیہ از قبیل تسمیت الکل باسم الجز ہوا، از قبیل تسمیت الکل باسم الجز ہوا۔ سوال: بیان تقسیم میں حرف